قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وقدر حسنہ وجلالہ۔ میرے انتہائی قابل سر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 26 کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ غزوہ بدر کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام مدینے کے ایک بازار سے گزرے۔ یہ بازار بنو قینقاع کے یہودیوں کا تھا، اچھا خاصا لمبا بازار تھا۔ جب حضور گزرے تو سارے دکاندار حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اکثر یہودی تھے، مسلمان بھی تھے، کچھ عیسائی بھی تھے، یہ سب حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے وہاں موجود مسلمانوں سے کہا کہ یاد رکھنا، جس طرح اللہ نے بدر میں تمہیں فتح نصیب کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایران اور روم کی حکومتیں بھی تمہارے قبضے میں ہوں گی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایران کی، ایک روم کی۔ ایران کے بادشاہ کا لقب جو تھا وہ کسرا تھا، اور روم کے بادشاہ کا لقب کیسر تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کیسر و کسرا، یہ روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور اب جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی تم لوگوں نے بدر میں مکہ کے ناتجربہ کار لوگوں کو شکست دی ہے، اور جن کی تم بات کر رہے ہو ایران اور روم کی، وہ تو بڑی منظم حکومتیں ہیں، طاقت والی حکومتیں ہیں، تم ان پر کیسے اپنی گرفت قابو کرو گے، ان پر گرفت حاصل کرو گے؟ اور ان کی بات ٹھیک تھی، وہ دونوں حکومتیں بڑی منظم تھی۔ آپ ان کے منظم اور طاقت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جنگ یرموک حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہوئی اور حضرت عمر کے دور میں جا کر اختتام کو پہنچی۔ صرف 45,000 صحابہ تھے یعنی مسلمان تھے، اور وہاں دوسری طرف 7 لاکھ رومی تھے۔ 3,000 مسلمان شہید ہوئے، 1,30,000 رومی مارے گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ تو یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھو بھائی بدر میں کیا جیت گئے، اتنے اونچے خواب دیکھنے لگ گئے کہ ایران اور روم بھی ہم فتح کریں گے۔ اور عیسائیوں نے بھی آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 نازل کی اور کہا اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے حکومت دینا، بادشاہت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ ہاں، وہ کبھی اپنے فرمانبردار بندوں کو بادشاہت دیتا ہے، کبھی اپنے نافرمان بندوں کو آزمانے کے لیے بادشاہت دیتا ہے، جیسے نمرود کو ان آتاہ اللہ الملک، کہ ہم نے اس کو بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ فرعون کو بڑی بادشاہت دی تو کہنے لگا کہ بھائی میری جو بادشاہت ہے ایسی بادشاہت تو کسی کی ہے ہی نہیں، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں یہ میں بہا رہا ہوں، یہ جو ڈیم چل رہے ہیں یہ میں چلا رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے لگ گئے۔ اور جب اللہ نے یہ حکومتیں ان سے چھینی تو ان سے چھینی نہیں بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے میرے محبوب گھبرائیے نا، حکومت دینا لینا میرا کام ہے، میں چاہوں دے دوں چاہوں چھین لوں، وقت آئے گا انشاءاللہ ایران بھی آپ کا ہوگا، روم بھی آپ کا ہوگا۔ چنانچہ وہ وقت آیا حضرت عمر کے دور میں، ایران بھی فتح ہو گیا،
روم کے بھی اکثر حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا. حضرت عثمان کے دور میں سارے کا سارا روم مسلمان کے قبضوں میں آ گیا. افغانستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 3 قوموں کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. ایک عرب کی کہ جب ان میں کوئی مسلمان ہوا تو کوئی کافر نہیں رہا. دوسرے ترکی، جب وہ مسلمان ہوئے تو کوئی ان میں کافر نہیں رہا. تیسرا افغانی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی بھی کافر نہیں رہا. تو پھر وہ وقت آیا کہ سن 17 اور 18 ہجری میں مسلمانوں نے ایران پر بھی قبضہ جما لیا، روم پر بھی قبضہ جما لیا. دیکھیے اب آیت کا ترجمہ سمجھیے. قل اللہم، اے میرے محبوب آپ یوں دعا کیجئے، اے اللہ مالک الملکی، بادشاہت کا مالک تو ہے، حقیقی مالک تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. جی ہاں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اللہ سے ہر وقت یہی دعا کریں، یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما، ذلت خواری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انقلنا من ذل المعصیت الی عز الطاعہ، اے اللہ گناہوں کی ذلتوں سے ہمیں نکال کر اطاعت کی عزتوں میں ہمارا شمار فرما. اور بزرگوں کا یہ مقولہ مشہور ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَهُوَ السُّفْلَىٰ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ایسا شخص کمینہ ہے، ذلیل ہے. جی ہاں. تو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اس کا ایک معنی یوں کریں گے کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یعنی کفر کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کر دیتا ہے. اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کافر بنا دیتا ہے، کفر میں وہ مرتا ہے. کفر ذلت ہے، عزت نہیں ہے. آج ہم کافروں کو نمونہ بڑی ترقی کر دی ہے کفر نے. وہ رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے اس بات. آگے فرمایا اللہ نے بیدک الخیر، یہ ساری کی ساری خیر اللہ کے قبضے قدرت میں. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. ہر شے پر قادر، کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں. یاد رکھیے گا اس بات. اب آیت نمبر 27 کو سمجھ لیجئے. اللہ کہتے ہیں میری قدرت کا اندازہ یہاں سے لگا لو کہ ہم رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. جو اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے تو بادشاہت بھی وہی دے سکتا ہے، عزت بھی وہی دے سکتا ہے. جی ہاں. آپ نے دیکھا کہ جب دن بڑا ہو جائے تو رات اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب رات بڑی ہو جائے تو دن اس میں داخل. اور یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب بولے نہیں، اونچی آواز سے اللہ ہی. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. جی ہاں. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وتخرج الحی من المیت، تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. انڈا مردہ ہے نا، اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے. قطرہ منی کا وہ مردہ ہے لیکن اس سے ایک جاندار انسان پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مردے سے زندہ کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ نکالتا ہے. یاد رکھیے اس کو. اور اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کیا مطلب؟ والدین کافر ہوتے ہیں، اولاد نیک ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، یہ ہے مردہ سے زندہ نکالتی ہے. باپ جاہل ہے، بیٹا عالم ہے، یہ ہے مردہ سے زندہ. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے. ہاں مردہ سے اللہ فرماتے ہیں، اور تو مردہ نکالتا ہے زندہ سے. اب مرغہ زندہ ہے نا، مرغی زندہ ہوتی ہے. اب اس سے مردار چیز کیا نکلتی ہے؟ مردہ چیز انڈا. تو زندہ سے اللہ مردہ نکال رہا ہے. اسی طرح انسان زندہ ہے، جاندار ہے، اس سے مردہ چیز یعنی یہ جو نطفہ منی کا ہے یہ نکلتا ہے. تو یہ جاندار سے بے جان چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی طرح ایک تفسیر یہ کی کہ باپ نیک ہے، مسلمان ہے، اولاد کافر ہو گئی، یہ ہے زندہ سے مردہ نکل گیا. جی ہاں. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے،
پیغمبر ہونا کتنی بڑی شان ہے. بیٹا کنعان کافر، تو زندہ سے کون نکلا؟ مردہ. جی ہاں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس جملے کو کہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب بے حساب کے 3 معنی ہے، یاد رکھیے گا. پہلا معنی بے حساب کا بے شمار، گن ہی نہیں سکتے. جیسا کہ اللہ نے قارون کو دولت دی تھی. قارون کا اصل نام منور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، منافق تھا. اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ یہ ایک دن بیٹھ کے حساب کرنے لگا، تھک گیا تو کہا بس چھوڑو جتنی ہے. جی ہاں. اور ان کی ایک بڑی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، اتنی دولت بے شمار بے حساب. اور دوسرا معنی بغیر حساب کا، دوسرا معنی یہ کرتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس کا دوسرا معنی ہے بغیر مشقت کے تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. آج کل آپ اس کی زندگی آن لائن، انسان گھر میں بیٹھا ہے، بس ایک بٹن دباتا ہے، لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. یہ ہے بغیر حساب، بغیر مشقت کے اللہ رزق دے رہا ہے. تیسرا معنی بغیر حساب کا کہ ایسا رزق اللہ دیتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جیسا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا ھذا عطاؤنا، سلیمان یہ مال و دولت یہ ہماری عطا ہے. فمنن، کسی کو دینا ہے دے دو، او امسک یا اپنے پاس رکھنا ہے رکھ لو، بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. تو یہ 3 معنی ہے بغیر حساب کے کہ اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، بغیر محنت کے رزق دیتا ہے، بغیر پوچھ گچھ والا رزق اللہ دیتا ہے. تو میرے محترم دوستو، آج کا درس ہمیں ایک ہی سبق دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لو. حکومت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، بشرطے کہ اس کو منا لو. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. اور ذرا سوچئے جس کا اللہ ہو گیا اس کے تو سب کچھ ہو. آج اللہ ناراض ہے، آج اللہ ناراض ہے، جس وجہ سے ہم طرح طرح کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی غربت کا مارا ہوا ہے. یہ تمام پریشانیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا. اللہ ناراض ہے اور اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. آپ مجھے صرف 1 منٹ کے لیے بتائیں کہ ہماری مسجد میں جتنے نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، کیا ہمارے پورے محلے میں اتنے ہی مسلمان ہیں؟ جواب نہیں، بہت زیادہ ہے. لیکن کہاں ہے؟ کیا ان کو اذان کی آواز نہیں آتی؟ آتی ہے. لیکن کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں جانا فضول ہے، کچھ ملتا ہی نہیں، ہم تو وہاں جائیں گے جہاں سے کچھ ملے گا. میرا جواب سنیے گا، یہاں سے بھی بہت کچھ ملے گا لیکن یہاں سے جانے کے بعد ملے گا. ہاں، جب قبر میں جائیں گے نا اور وہاں جب آنکھیں کھلیں گی نا پھر سب کچھ ملے گا. ہاں، وہ ایک بڑے بزرگ تھے نا کراچی کے، وہ فرمانے لگے اپنی زندگی میں ہی بخاری شریف کا پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنا خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے رکھ دیا گیا ہے قبر میں. کہتے ہیں اتنے میں منکر نکیر آ گئے سوال کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان آ کر میرے سرانے کھڑے ہو گئے اور کچھ حسین و جمیل نوجوان میرے پاؤں کے جانب کھڑے ہو گئے. جیسے ہی منکر نکیر نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے جواب دینے لگا تو وہ جو نوجوان میرے سرانے تھا اس نے ان سے رجسٹر پکڑ کے جواب لکھ کے دے دی، وہ چلے گئے. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو اور یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کے پاؤں کے جانب نوجوان کھڑے ہیں نا یہ آپ کی فجر کی نمازیں ہیں. آپ نے زندگی میں کبھی فجر قضا نہیں کی، یہ اس کا انعام ہے. اچھا آپ کون ہیں؟ آپ بھی بتا دیں. کہا میں قرآن ہوں. میں کون ہوں؟ آپ نے پوری زندگی میری خدمت کی، آج ہم آپ کی خدمت کریں. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. وہ کہتے تھے نا کہ یہ تو روز محشر پتہ چلے گا، جیتا کون ہارا کون، یہ تو وہاں پتہ چلے گا. اس لیے اپنی اس مختصر سی زندگی میں خدا کے لیے اللہ سے تعلق کو قائم کریں. اگر اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ نماز. حضرت علی کا وہ مشہور مقولہ یاد رکھیں کہ جب میرا دل کرتا ہے
کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ بتائیں، پوری 5 نمازوں کو ذرا منٹ لگائیں، کتنے منٹ؟ 1 گھنٹہ بنتا ہوگا بڑی مشکل سے، لیکن ہم وہ بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ سانو سب کچھ دے، اللہ سانو سب کچھ دے، اسی کچھ نہیں دینا۔ اذان بھی سنیں گے، لوگوں کو نماز کے لیے آتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور پاک صاف ہوں گے، لیکن پھر بھی مسجد نہیں آئیں گے، اور پھر گلے شکوے ہوں گے کہ یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ بھائی خود سوچو آپ کیا کر رہے ہیں، فی انفسکم، اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچو، کیا میں اللہ کو اس طرح منا رہا ہوں جس طرح منانے کا حق ہے؟ ابھی قربانی آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، آ رہی ہے، تو یہ قربانی کیا کہتے ہیں اللہ قرآن میں سورہ حج میں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کا گوشت یا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ہم تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کر کس کے لیے رہا ہے، ہمارے لیے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں قربانی کو بھی دکھلاوا بنا دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ 1 جانور لائے، ہم 4 لائیں گے، چاہے ہمیں قرضہ اٹھانا پڑے۔ جی ہاں میرے محترم دوستوں، دکھلاوے کی عبادت سے تو منع کیا گیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا حدیث میں؟ من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ میرے محترم دوستوں ذرا سوچئے 1 منٹ کے لیے، اگر میری اور آپ کی عبادت میں دکھلاوا آ گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بتائیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے قربانی بھی آ رہی ہے، اس میں بھی سب سے بڑی چیز کہ بھائی میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ یاد رکھیے گا وہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ کی، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کیجئے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے، ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ قال بكل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پر ایک ایک چیز حضور سے پوچھ لیے، حضور سے پوچھا قالوا فصوموا یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول یہ جو بھیڑ ہے چھترا ہے اس کو تو کئی زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ سنیے گا جملہ حضور کا، حضور نے فرمایا بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ، گھبراؤ نہیں، تم چھترا میں قربان کرو گے اللہ چھترے کے بھی ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا نا قربانی، پیسے ہیں نہیں کرے گا، وہ یہ حدیث یاد رکھے ابن ماجہ کی، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا وفی روایت فلا یقربن مصلانا، حضور کہتے ہیں جس کے پاس گنجائش ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے، اس لیے قربانی بھی آ رہی ہے، اس میں بھی یہی مطلوب و مقصود ہو کہ میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ میں قربانی کر ہی اللہ کے لیے رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں کہ جیسے آپ کے پاس بڑا مال ہے، نہیں، بس اللہ کا شکر ہے جتنا دیا ہو، تو اس لیے قربانی محض اللہ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ وہ ہمارے ہاں تو جملہ بولا جاتا ہے نا، قربانی اللہ کے لیے کھال فلاں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں وہ نہیں، قربانی بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ ہے اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور کسی کو راضی نہیں، تو اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں قربانی کے وہ پوچھ لیا کریں علماء سے۔ آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں، پوچھ لیں کہ بھائی کہ آپ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے بکرا خریدنا ہے، چھترا خریدنا ہے، دمبا خریدنا ہے، بکری خریدنی ہے، تو یاد رکھیے اس کی عمر کم از کم 1 سال پوری ہو چکی ہو اور دوسرے سال میں لگا ہو، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اور اگر بڑا جانور جیسے گائے ہے، ٹھیک ہے نا، بیل ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا اس کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو اور تیسرے میں لگا ہو۔ اور اگر اونٹنی خریدنی ہے تو 5 سال پورے ہو گئے ہوں اور چھٹے میں لگا ہوا، یہ یاد رکھیے گا، یہ عمریں اپنے ذہن میں۔ پھر ان کی اگر ان سے کم عمر ہے پھر قربانی نہیں ہوگی، لیکن ہاں کوئی دمبا ہے، چھترا ہے، وہ اگر اتنا موٹا ہے کہ دیکھنے سے سال کا لگتا ہے لیکن ہے 7-8 ماہ کا تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر بہت ہی چھوٹا جو 3-4 ماہ کا ہے، یا بکری بھی کوئی 8-7 ماہ کی ہے، کمزور ہے، یا گائے 1 ہی سال کا ہے، اونٹ 3 سال کا ہے، ان کی قربانی ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات اپنے ذہن میں قربانی کے متعلق یہ یاد رکھیے گا کہ
جو ایسا جانور ہے جس کی آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس کی آپ نے قربانی نہیں کرنی، اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی طرح کان کٹا ہوا ہے، اس کی بھی قربانی آپ نے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ رسولی نکل آتی ہے گردن میں یا کسی اور جگہ بدن میں، یاد رکھیے گا سر میں، اگر جانور کے سر میں، گردن میں یا بدن کے کسی بھی حصے پر رسولی نکل آئے تو جانور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب جو خصی جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کیسی ہے؟ یاد رکھیے خصی کی قربانی افضل ہے، کیونکہ حضور نے خصیوں کی قربانی کی ہے، خصی جانوروں کی، ٹھیک ہے، تو اس لیے خصی جانور کی قربانی افضل ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو یہ دو چار مسائل اپنے ذہن میں اچھی طرح ان کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ مسائل آپ کے ذہن میں ہوں کہ جانور کے بارے میں یہ چیزیں آپ کے علم میں ہوں، یہ نہیں کہ آپ اب جانور جو بھی لے آئے، نہیں ایسا نہیں۔ اور یاد ہے کہ صرف 3 قسم کے جانور ہیں ان کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، بکرا بکری، چھترا ڈھونگا وغیرہ سارے، نمبر 2 اونٹ اونٹنی، نمبر 3 گائے بیل بھینس بھینسا، ان کے علاوہ باقی کسی حلال جانور کی قربانی جائز نہیں، چاہے مرغا ہے، مرغی ہے، خرگوش ہے، ہرن ہے، ان کی قربانی جائز ہے، قربانی صرف ان کی، کیونکہ قرآن میں انہی 3 کا ذکر ہے، سورہ اعراف میں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اس ذیل میں یہی جانور ہے بس۔ تو اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں خدا کے لیے۔ اور دوسری بات، قربانی عید کی نماز کے بعد، پہلے نہیں، یاد رکھیے گا، وہ بات پہلے ہی کر لیں، وہ ہماری فقہ میں نہیں ہے بھائی، وہ ایک دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاں ہے کہ نماز کے بعد، ہمارے ہاں نہیں، شہر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں نماز کے بعد قربانی ہوگی، نماز سے، ہاں دیہات ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، پنڈ ہے، وہاں آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شہر میں رہ رہے ہیں، لہٰذا ہم عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا ان یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو اپنے، اسی طرح جانور کی کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے، یاد رکھیے گا، جانور مذکر اس کی شرمگاہ، مؤنث ہے تو اس کی شرمگاہ، غدود نہیں کھا سکتے، مسانے نہیں کھا سکتے، حرام ہے یہ چیزیں، نوٹ کر لیں، ٹکا اس کو نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ذرا توجہ سے، کپورے کھانا بھی حرام ہے، کیا کہا میں نے؟ اور میرا لفظ نوٹ کر لیں، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ حرام، کیا کہا میں نے؟ حرام۔ تو اس لیے کپورے نہیں کھانے بھائی، ہمارا ٹکا ٹک 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 اور ہاتھ، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ کپورے کیا ہیں بھائی؟ حرام۔ اوجری کے بارے میں پوچھتے ہیں، اوجری کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، اوجری کھانا حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں، لیکن کپورے شاہ جی حرام، یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا، آمین، الحمدللہ۔